تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری گائی تو فرمانے لگے مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا. تو میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ہدہد پرندے کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے. وہ فرمانے لگے مجھے وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا ہے. اب یہاں سے عقیدے کا مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی بھی نہیں جاننے والا، وگرنہ وہ کہتے اچھا ہدہد وہ فلاں علاقے میں جا رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. یہ نہیں انہوں نے فرمایا. اصل میں قرآن نے ایک ایک مسئلہ واضح طور پر بیان کر دیا. سورہ انعام ہے 7ویں پارے میں، اس کی آیت کا نمبر ہے 50. سورہ انعام آیت کا نمبر ہے 50. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ اے میرے پیغمبر بعد میں لوگ آئیں گے آپ سے بڑے وہ عشق اور محبت کے دعوے کریں گے، میری مانے یا نہ مانے آپ کی مان لیں گے. آپ اعلان کر کے کہہ دیں قل اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں تمہیں یہ بات کہتا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اب یہ قرآن میں واضح موجود ہے ولا عالم الغیب. آپ نے فرمایا کہ میں غیب بھی نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگا 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. کبھی آپ نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، کبھی اسامہ سے مشورہ کیا، کبھی حضرت علی سے مشورہ کیا، وگرنہ آپ فرماتے عائشہ تو سچی ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. ایسے ہی انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے اس طرح کا کوئی غلطی والا اقدام ہو گیا ہے تو آپ پھر اللہ سے معافی مانگ لو. اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی. آپ فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا ہوتا تو کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوتی ہے کھجور وغیرہ، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا رزق ضائع نہ ہونے دوں تو میں نیچے سے اٹھا کر اسے منہ میں ڈال لوں. لیکن پھر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ کھجور کہیں صدقے کی نہ ہو، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صدقے کی یا صدقے کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ حرام کر دیا ہے، اس وجہ سے وہ کھجور میں اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالتا. کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ قرآن روانہ کریں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو قرآن کرام صحابہ کرام تھے ان کو آپ نے روانہ کر دیا. آگے جا کر دھوکے کے ساتھ انہوں نے اپنے تیر یعنی جو نشانے پاس تھے وہ بٹھائے ہوئے تھے تو انہوں نے ان صحابہ کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1 مہینہ تک ان کے خلاف ریل اور زکوان قبیلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا بھی کرتے رہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ انہوں نے میرے صحابہ کو شہید کر دینا، راستے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ نہ کرتے. ایک یہودی عورت نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعوت کرنی ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں دعوت پہ آؤں گا. اس نے وہ کھانے کے اندر زہر ملا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک صحابی وہ بھی آپ کے ساتھ ہی، آپ نے کھانا کھایا، کھانا آپ کھا رہے تھے، وگرنہ اگر پتا ہو کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے جان بوجھ کر ایسا کھانا کھانا معاذ اللہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کا لقمہ بول کر کہنے لگا آپ مجھے نہ کھائیں مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. تو آپ کے ایک صحابی برا بن معرور اس کا نام تھا، وہ بیچارہ اسی موقع پر ہی شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو یہودی ہے ایک عورت نے مجھے زہر کھلائی تھی نا اسی کا اثر میں اپنی رگوں میں محسوس کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے آپ شہید ہوئے. فرمایا کہ وہ زہر کا اثر ابھی بھی میں اپنی رگوں کے اندر محسوس کر رہا ہوں جو مجھے آج سے خیبر کے اندر ایک یہودی عورت نے کھانا کھلا دیا تھا. تو خیر سلیمان علیہ السلام